قبر یا عالم برزخ کیا ہے؟ موت کے بعد ہماری روحیں کہاں جاتی ہیں؟ ان سب سوالوں کے جوابات انشاءاللہ اس میں آپ کو مل جائے گے۔ موت کی منزل سے گزرنے کے بعد انسان کو قبر کی منزل پیش آتی ہے، اور اپنی موت سے لے کر قیامت کے آنے تک انسانی روحیں جہاں رہیں گی اسے عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عالم برزخ میں بھی عذاب اور راحت موجود ہے۔ جن لوگوں نے زندگی میں کفر اور نافرمانی کا رویہ اپنائے رکھا ہوگا، ان کا عذاب عالم برزخ یعنی قبر سے ہی شروع ہو جائے گا، اور جو دنیا میں سیدھی راہ پر چلتے رہے ہوں گے اور ان کے قبر کی زندگی ہی راحت اور آرام کی زندگی ہو جائیں گی۔ کچھ حدیثیں اس کو صاف کر دیتی ہے، جیسے کہ حضرت برا بن عازب سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا مومن بندہ جب اس دنیا سے رخصت ہو کر عالم برزخ میں پہنچتا ہے، یعنی قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، تو اس کے پاس اللہ کے دو فرشتے آتے ہیں۔ وہ اس کو اٹھا کر بٹھاتے ہیں، پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ پھر پوچھتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے۔ پھر پوچھتے ہیں کہ یہ آدمی جو تمہارے اندر نبی کی حیثیت سے بھیجے گئے ہیں، ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ کہتا ہے کہ وہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ وہ فرشتے کہتے ہیں کہ تمہیں یہ بات کس نے بتائی؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کی کتاب میں پڑھی تو میں ایمان لایا اور میں نے اس کی تصدیق کی۔ اس کے بعد خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آواز دینے والا آسمان سے آواز دیتا ہے کہ میرے بندے نے ٹھیک بات کی اور صحیح جواب دیا، اس لیے اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھا دو اور جنت کا لباس اس کو پہنا دو اور جنت کی طرف اس کے لیے دروازہ کھول دو۔ چنانچہ وہ دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور اس سے جنت کی خوشگوار ہوائیں اور خوشبو آتی ہے، اور قبر میں اس کے لیے کشادگی کر دی جاتی ہے۔ جہاں تک اس کی نظر پہنچتی ہے وہاں تک قبر پھیل جاتی ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان نہ لانے والے کا حال بیان کیا کہ مرنے کے بعد اس کی روح اس کے جسم میں لوٹائی جاتی ہے، اور اس کے پاس بھی دو فرشتے آتے ہیں۔ وہ اسے بٹھاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے ہائے ہائے میں کچھ نہیں جانتا۔ پھر فرشتے اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے ہائے ہائے میں کچھ نہیں جانتا۔ فرشتے اس سے کہتے ہیں کہ یہ آدمی جو تمہارے پاس نبی کی حیثیت سے بھیجے گئے تھے، تمہارا ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ پھر وہ پھر بھی یہی کہتا ہے کہ ہائے ہائے میں کچھ نہیں جانتا۔ اس سوال جواب کے بعد آسمان سے ایک پکارنے والا اللہ کی اور سے پکارتا ہے اور کہتا ہے کہ اس نے جھوٹ کہا، اس لیے اللہ کی اور سے پکارنے والا کہے گا کہ اس کے لیے دوزخ کا بچھونا تیار کرو اور دوزخ کا اس کو لباس پہناؤ اور اس کے لیے دوزخ کا دروازہ کھول دو۔ اس لیے یہ سب کچھ کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دوزخ کے اس دروازے سے اس کو برابر دوزخ کی گرمی اور دوزخ کی لپٹیں اور جلانے اور جھلسانے والی ہوائیں اس کے پاس آتی رہیں گی، اور اس کی قبر اس کے لیے اتنی تنگ کر دی جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے اس کے سینے کی پسلیاں ادھر سے ادھر ہو جائیں گی۔ پھر اس کو عذاب دینے کے لیے ایک فرشتہ اس پر مقرر کر دیا جائے گا جو نہ تو کچھ دیکھے گا اور نہ ہی کچھ سنے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قبر جنت کا ایک باغ ہے یا جہنم کا ایک گڑھا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب اپنی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھی واپس چل دیتے ہیں تو وہ ان کی جوتوں کی آواز سن رہا ہوتا ہے۔ اس سمے اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، وہ اس کو بٹھاتے ہیں، پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ
تم ان کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ ان کا یہ سوال خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہوتا ہے۔ چنانچہ جو سچا مومن ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے۔ فرشتے اس سے کہتے ہیں دوزخ میں تو تمہاری جگہ ہونے والی تھی، ذرا اس کو دیکھ لو، اب اللہ نے اس کے بدلے تمہارے لیے جنت میں ایک جگہ دی ہے، اس کو بھی دیکھ لو۔ تو وہ دونوں کو دیکھتا ہے، اور منافق اور کافر ہوتا ہے تو اسی طرح اس سے بھی پوچھا جاتا ہے کہ اس انسان کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سوال کیا جاتا ہے تو وہ منافق اور کافر کہتا ہے کہ میں ان کے بارے میں خود کچھ نہیں جانتا۔ دوسرے لوگ جو کہا کرتے تھے وہی میں بھی کہتا تھا۔ اس سے کہا جائے گا کہ تو نے نہ تو خود جانا اور نہ جان کر ایمان والوں کی تو نے پیروی کی، اور لوہے کے چھڑے سے اسے مارا جائے گا جس سے وہ اس طرح چیخے گا کہ جن اور انسان کے علاوہ اس کے آس پاس کی ہر چیز اس کا چیخنا سنے گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی جب مر جاتا ہے تو ہر صبح و شام اس کے سامنے اس کا ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے۔ اگر وہ جنت والوں میں سے ہے تو جنت والے کے مقام میں سے اس کا جو مقام ہونے والا ہوتا ہے وہ ہر صبح و شام اس کے سامنے کیا جاتا ہے اور اس کو دکھلایا جاتا ہے، اور اگر وہ مرنے والا دوزخ والوں میں سے ہوتا ہے تو وہ اسی طرح صبح و شام دوزخ والوں کے مقامات میں سے اس کا مقام اس کے سامنے کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ ہونے والا ہے تیرا ہمیشہ کا ٹھکانہ، جبکہ اللہ تجھے اپنی طرف اٹھائے گا قیامت کے دن۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق میں آتا ہے کہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو بہت روتے۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ جنت دوزخ کو یاد کر کے تو نہیں روتے، قبر کی وجہ سے اس طرح روتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اس لیے بندہ اگر اس سے چھٹکارا پا گیا تو آگے کی منزلیں اس سے آسان ہیں، اور قبر کی منزل سے بندہ اگر چھٹکارا نہ پا سکا تو اس کے بعد کی منزل اس سے زیادہ سخت اور کٹھن ہے۔ اور خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے تھے کہ نہیں دیکھا میں نے کوئی منظر مگر یہ قبر کا منظر اتنا زیادہ دردناک اور خوفناک ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ جب میت کو دفن کر دیتے تو قبر کے پاس کھڑے ہوتے اور فرماتے اپنے اس بھائی کے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا کرو، اور یہ بھی دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کے سوالوں کے جواب میں ثابت قدم رکھے۔ صاف رہے کہ سوالوں کے جواب میں سے یہ مراد ہے کہ جو انسان سے قبر میں کیے جاتے ہیں اور جو پہلے بیان ہوئی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے جنازے پر گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز پڑھائی اور انہیں قبر میں اتار کر جب قبر برابر کر دی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ کہا۔ ہم بھی دیر تک سبحان اللہ کہتے رہے، پھر آپ نے اللہ اکبر کہنا شروع کر دیا تو ہم بھی آپ کی پیروی میں اللہ اکبر کہنے لگے۔ پھر ہم نے آپ سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، اس وقت آپ کی اس تکبیر و تسبیح کا کیا خاص وجہ تھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے اس نیک بندے پر اس کی قبر تنگ ہو گئی تھی،
یہاں تک کہ اللہ نے تنگی کی اس کیفیت کو دور کر کے کشادگی پیدا کر دی اور اس کی تکلیف دور کر دی۔ حضرت زید بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خچر پر سوار ہو کر بنی نجار کے ایک باغ سے ہو کر گزر رہے تھے کہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خچر راستے سے ہٹا اور ٹیڑھا ہوا۔ ایسا لگا کہ وہ آپ کو گرا دے گا۔ اچانک نظر پڑی تو دیکھا کہ وہاں 5-6 قبر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھیوں سے فرمایا کہ ان قبروں کے مردوں سے کون واقف ہے؟ ساتھیوں میں سے ایک نے کہا کہ میں جانتا ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ لوگ کس زمانے میں مرے تھے؟ اس آدمی نے عرض کیا کہ شرک کے زمانے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لوگ اپنی قبروں میں عذاب میں مبتلا ہے۔ اگر یہ خوف نہ ہوتا کہ تم مردوں کو دفن نہ کر سکو گے تو اللہ سے دعا کرتا کہ قبر کے عذاب میں سے جتنا کچھ میں سن رہا ہوں وہ اس میں سے تمہیں بھی کچھ سنا دے۔ یہ کہنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف مڑے اور فرمایا دوزخ کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو۔ آپ نے فرمایا سب کی زبان سے نکلا ہم دوزخ کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ آپ نے فرمایا قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو۔ سب نے کہا ہم قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ آپ نے فرمایا سبھی فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگو، ظاہری فتنوں سے بھی اور باطنی فتنوں سے بھی۔ سبھی نے کہا ہم سب ظاہری اور باطنی فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگو۔ سبھی نے کہا ہم دجال کے فتنے سے بھی اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے گھر سے مسجد تشریف لائے تو آپ نے لوگوں کو اس حال میں دیکھا کہ وہ مانو کھلکھلا کر ہنس رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اگر تم لوگ لذتوں کو توڑ دینے والی چیز موت کو یاد کرو تو وہ تمہیں اس غفلت میں مبتلا نہ ہونے دے، اس لیے موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو۔ حقیقت یہ ہے کہ قبر ہر روز پکارتی ہے کہ مسافرت اور تنہائی کا گھر ہوں۔ قبر ہر روز یہ پکارتی ہے کہ میں تنہائی کا گھر ہوں، میں مٹی اور کیڑوں کا گھر ہوں۔ جب وہ بندہ زمین کے سپرد کیا جاتا ہے تو حقیقت میں مومن اور مسلم ہو تو زمین کہتی ہے مرحبا، یعنی قبر اس سے کہتی ہے مرحبا، خوب آئے اور اپنے ہی گھر آئے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جتنے لوگ میرے اوپر چلتے تھے اس میں سب سے زیادہ پیارے اور چہتے مجھے تم ہی تھے، اور آج جب تم میرے سپرد کر دیے گئے ہو اور میرے پاس آ گئے ہو تو تم دیکھو گے کہ تمہاری خدمت اور تمہیں آرام پہنچانے کے لیے میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرتی ہوں۔ پھر وہ زمین مومن بندے کے لیے نگاہ کی حد تک پھیل جاتی ہے اور اس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اور جب کوئی سخت بدکار قسم کا آدمی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان نہ لانے والا آدمی زمین کے سپرد کیا جاتا ہے تو زمین اس سے کہتی ہے کہ جتنے آدمی میرے اوپر چلتے پھرتے تھے تو مجھے ان میں سب سے زیادہ ناپسند اور برا لگتا تھا، اور آج جب تو میرے حوالے کر دیا گیا ہے اور میرے قبضے میں آ گیا ہے تو ابھی دیکھے گا کہ میں تیرے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ وہ زمین ہر طرف سے اس کو بھینچتی ہے اور دباتی ہے، یہاں تک کہ اس کے دباؤ سے اس کی پسلیاں ادھر سے ادھر ہو جاتی ہے۔ ایک حدیث کے آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے خندقوں میں سے ایک خندق ہے، یعنی کھائی ہے۔
حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہونے لگا۔ ایک مرتبہ تو انہوں نے وصیت کی کہ مجھے دفن کرنا تو تھوڑی سی مٹی ڈالنا، پھر قبر کے پاس اتنی دیر تک کھڑے رہنا کہ اونٹ ذبح کر دیے جائے اور ان کا گوشت بانٹ دیے جائے تاکہ میں تمہارے ساتھ لگاؤ قائم رہے اور اتنی دیر میں خدا کے قاصد منکر نکیر کا جواب سوچ لوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار قبرستان میں گئے، ایک نگاہ قبروں پر ڈالی اور قبر والوں کو مخاطب کر کے کہا، اے قبروں کے میں بسنے والو، اے خنڈروں میں رہنے والو، اے وحشت اور تنہائی میں رہنے والو، کہو کیا خبر ہے، کہو کیا حال ہے؟ ہمارا تو یہ حال ہے کہ مال تقسیم کر لیے گئے ہیں، اولادیں یتیم ہو گئی ہیں، بیویوں نے دوسرے شوہر کر لیے ہیں، یہ تو ہمارا حال ہے۔ اب تم بھی تو اپنے کچھ خیر خبر سناؤ۔ پھر کچھ دیر آپ چپ رہے اور آپ کے ساتھ حضرت قمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ ان کی طرف دیکھا اور فرمایا، قمیل، اگر ان قبروں کے باشندوں کو بولنے کی اجازت ہوتی تو یہ کہتے کہ بہترین چیز تو پرہیزگاری ہے۔ یہ کہنے کے ساتھ ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، دیر تک روتے رہے، پھر بولے، قمیل، قبر عمل کا صندوق ہے اور موت کے وقت ہی یہ بات معلوم ہو جاتی ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میرا ایک بیٹا تھا، یہ لڑکا نہایت خوبصورت تھا اور مجھے اس سے بہت ہی زیادہ محبت تھی۔ اس کی موت سے مجھ پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا اور میں ہوش و حواس کھو بیٹھا۔ اسی بدحواسی کی حالت میں اپنے پیارے بیٹی کی قبر پر پہنچا اور قبر کا ایک تختہ اکھاڑ کر دل کے ٹکڑے کو دیکھنا چاہا، لیکن وہاں کا خوفناک منظر دیکھ کر کانپ اٹھا اور بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ ہوش میں آیا تو بیٹے کے حال کی زبان سے یہ کہتے سنا، اگر تجھے اندھیری جگہ سے گھبراہٹ ہوئی ہے تو ہوشیار رہ اور روشنی لے کر آ، اگر تو چاہتا ہے کہ قبر کی رات دن کی طرح روشن ہو تو اس جگہ عمل کا چراغ روشن کر لے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔